السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کا غسل دینا۔ دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خلوت قدہ میں تھے۔ کانوں میں الجہاد الجہاد کی آواز پڑی، فوراً اٹھ کر میدان کارزار کی طرف چل دیے۔ جلدی کی وجہ سے غسل بھی نہ فرما سکے۔ اچانک شداد بن الاسود نے حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ حنظلہ بن عامر کو زمین و آسمان کے درمیان سونے اور چاندی کے برتنوں میں رکھے ہوئے صاف ستھرے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کے یہ بغیر جہاد کے لیے چلے گئے تھے، یعنی ابھی تک انہوں نے غسل نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوا تو وہ جہاد کے لیے چل دیے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت خباب بن ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے خشک تھن دودھ سے بھر گیا۔ دوستو، حضرت خباب بن ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور راستے میں پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ساتھی تڑپنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے خشک تھن کو ہاتھ لگایا تو اس اونٹنی کے تھن میں دودھ بھر گیا اور سب ساتھیوں نے پیٹ بھر کر پیا اور جان بچا لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ دوستو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت انسان تھے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو انہی ہی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بعد الوفات کلام کرنا۔ دوستو، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب ان کا جنازہ تیار ہو گیا اور نماز کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا جانے لگا تو میں نے ارادہ کیا کہ انتظار کے وقت میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ میں ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا اور دوسرے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں جنازے سے آواز آئی، السلام علیکم، انصتو انصتو، یعنی خاموش ہو کر بات سنو۔ اور مرحوم حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل کلام فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شہادت دی اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیشن گوئی فرمائی جو بعد میں بالکل حق ثابت ہوئی۔ فائدہ: حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد الموت تکلم کرنے کا یہ واقعہ اور ان کا وہ پورا کلام قریب ان سب کتابوں میں مروی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال میں لکھی گئی ہے۔ ائمہ حدیث و روایت نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے خوشبو۔ دوستو، حضرت ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھودنے والوں میں شامل تھا۔ جنت البقیع میں جب بھی مٹی اٹھاتے تو مشک کی خوشبو ہوتی، یہاں تک کہ ہم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھاتے ہوئے منافقوں نے کہا کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے موٹے نما آدمی تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی قبر پر بیٹھ گئے اور باوجہ نشان نہ ہونے کے معلوم نہ تھا کہ یہ قبر کس کی ہے یا یہ قبر ہے کہ نہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی ہے جو سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پورا ختم کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب سے بچانے والی ہے اور وہ نجات دینے والی ہے، مردے کو عذاب سے نجات دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے شیطان نے بیدار کیا۔ دوستو، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ نماز تہجد قضا ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا اور بارگاہ ایزدی میں خوب گریہ و زاری کی اور استغفار کیا۔ دوسری رات پھر عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی، لیکن جب نماز تہجد کا وقت ہوا تو کسی شخص نے آپ کو جگا دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیدار کرنے والے شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابلیس، تیرا نماز تہجد جیسے عمل صالح کے لیے اٹھانے سے کیا واسطہ؟ ابلیس نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ رات جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد کے قضا ہونے پر گریہ و زاری کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے کی بانسبت دوگنا اجر عطا فرمایا، جو کہ میرے لیے بڑا شاک ہے۔ اس لیے میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت پر جگا دیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ثواب ایک گناہ ہی ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے بارش۔ دوستو، ایک مرتبہ ملک شام میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے نکلے اور خیبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے اللہ، ہم حضرت ابن اسود جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے پاس سفارشی بنا کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ان کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرائی۔ تمام لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دعا کی تو فوراً بادل آئے اور زوردار بارش ہوئی۔ فائدہ، جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے، حضرت ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت و بزرگی بھی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت عطا فرمائے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد وصیت فرمائی۔ دوستو، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جس کو ابو عمرو عبد البر رحمہم اللہ نے سند کے ساتھ ان کی صاحبزادی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جس وقت وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر ایک بہت نفیس اور قیمتی زرہ تھی۔ مسلمانوں ہی کے لشکر کا ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان کی وہ زرہ اتار کر اپنے قبضے میں لے لی۔ لشکر کے ایک مجاہد نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں،
ایسا نہ ہو کہ تم یہ خیال کر کے کہ یہ ایک بے حقیقت خواب ہے اس کو ضائع کر دو۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ کل میں شہید کر دیا گیا ہوں۔ مسلمانوں ہی میں سے ایک شخص نے میری زرہ لے لی ہے اور اس کا خیمہ بالکل آخری کنارے پر ہے، اور ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا ہے جو بہت اچھلتا کودتا ہے۔ اس نے میری زرہ کو اس طرح چھپایا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی ہانڈی الٹتی ہے اور اس کے اوپر ایک کجاوا ہے۔ تم خالد بن ولید سے کہو کہ وہ کسی کو بھیج کر اسے میری زرہ لے لے، اور جب تم مدینہ پہنچو تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، ان کو آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ صاحب جن کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں یہ وصیت کی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے وہ زرہ والی بات کہی۔ انہوں نے آدمی بھیج کر خواب کی نشاندہی کے مطابق وہ زرہ حاصل کر لی، اور جب یہ صاحب مدینہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ والا خواب اور پیغام پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی وصیت کے نفاذ کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر میں نماز پڑھنا۔ دوستو، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی لحد میں رکھا اور میرے ساتھ حمید طویل بھی تھے۔ جب ہم نے ان پر کچی اینٹیں چنی تو ایک اینٹ گر پڑی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنا عطا فرمایا ہے تو مجھ کو بھی عطا کیجئے گا۔ سو خدا تعالی نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی، بلکہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو بھی عطا فرما دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں اڑنا۔ دوستو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ موطا میں لڑتے ہوئے دونوں بازو شہید ہو گئے، پھر بھی ڈٹ کر لڑتے رہے، بالآخر شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے ان کے بازوؤں کی جگہ وہ پر لگا دیے ہیں جن کے ذریعے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر کو 1400 سال بعد کھولنے کا عجیب واقعہ۔ دوستو، یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں اس وقت جامع مسجد سلمان کے احاطے میں نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ کے اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1992 میں بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا کوئی مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی کے رسنے سے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ غالباً اس وقت ایک بہت بڑے عالم نے بیان کیا کہ یہی خواب اس نے بھی دیکھا تھا۔ اس وقت مشورے اور بحث و مباحثے کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے،
اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا، چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو کھولنے کا یہ واقعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فٹ کی، تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ منظر نہ دیکھ سکیں، ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئی اور ہزارہا افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعش مبارکہ صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی، بلکہ غیر مسلم مہر امراض چشم و آنکھ موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردہ کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دونوں نعشوں کو منتقل کرنے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا، اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہا افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب دونوں بزرگوں کی قبریں مسجد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں بنی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں برکت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ 2 دینار دے کر مینڈا خریدنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے 1 دینار میں 2 مینڈے خریدے، ان میں سے ایک مینڈا 1 دینار میں فروخت کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 دینار بھی لے آئے اور 1 مینڈا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے ان کو کبھی تجارت میں نقصان نہیں ہوا، حتیٰ کہ اگر مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نفع رکھ دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک